السلام علیکم کلاس. آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کے متعلق پڑھ رہے ہیں. آپ کے چیپٹر 2 کے مصنف ہیں یہ مرزا غالب کے عادات و خصائل. ٹھیک ہے، پیج نمبر 7 پر آپ کے پاس موجود ہے ان کے متعلق انفارمیشن. مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں انہوں نے وفات پائی. یہاں پہ ان کا تعارف جو دیا گیا ہے، خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت کے محلہ انصار میں پیدا ہوئے. حالی کے ولادت کے بعد ان کی والدہ کا دماغ مختل ہوا اور بدقسمتی سے حالی بچپن میں ہی ماں کی آغوش سے محروم ہو گئے. جب 9 سال کے تھے تو والد عزت بخش کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا اور وہ یتیم ہو گئے. ان کے بڑے بھائی امداد حسین نے ان کو پالا پرورش کی اور اسلامی دستور کے مطابق قرآن مجید کی تعلیم دی اور بعد میں انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے دلی کا قصد کیا، یعنی دلی کا سفر کیا اور 2 سال تک عربی صرف و نحو اور منطق پڑھتے رہے. نواب شفتہ کی صحبت سے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی. یاد رکھیں ان کے 2 استاد تھے، ایک مرزا غالب اور دوسرے نواب شفتہ. تو پہلے استاد جو ہیں وہ نواب شفتہ ہیں، تقریباً 8 سال ان سے پڑھتے رہے اور پھر مرزا غالب کے شاگرد ہو گئے. اس کے بعد انہیں جو سر سید سے بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. مرزا اسد اللہ خان جو ہیں جنہیں مرزا غالب بہت بڑے شاعر تصور کیے جاتے ہیں. غالب کی وفات پر حالی لاہور چلے آئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی. لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی. یوں شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد ڈالی. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا جنہوں نے جدید شاعری کی بنیاد رکھی تھی. 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں انہوں نے وفات پائی. اب آپ کی بک سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی بک پر یہاں پر انفارمیشن جو دی گئی ہے. اس میں دیکھیں 1837 پیدائش اور 1914 وفات. ٹھیک ہے، اس کے بعد مولانا حالی کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان سے آئے. 9 برس کی عمر میں والد کا انتقال ہوا. آپ 9 برس کو نوٹ کریں گے. اس کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے دہلی کے عالموں کی صحبت اختیار کی. یہاں اساتذہ کے نام دیے گئے ہیں، غالب اور شفتہ. اور ان کے انتقال کے بعد مولانا جو ہیں وہ سر سید سے بھی مستفید ہوئے علم کے لیے. ٹھیک ہے، اور بعد میں لاہور آئے اور لاہور میں انہوں نے پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کی، جہاں پہ کہ ان کے ساتھ مولانا محمد حسین آزاد موجود تھے. ٹھیک ہے، یہیں پر انہوں نے انگریزی ادبیات یعنی انگریزی علم حاصل کیا اور جدید طرز کی نظمیں لکھی اور اردو کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جدید طرز کی نظمیں لکھنے کی وجہ مولانا محمد حسین آزاد کا ساتھ ہے. اس کے بعد 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا. ملازمت ترک کی اور باقی زندگی انہوں نے تصنیف و تالیف کے لیے گزار دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس حالی کے اسلوب بیان ہیں. اسلوب بیان ہوتا ہے بیان کرنے کا انداز. سب سے پہلے کیا ہے؟ خوبی ان کی پہلی ہے مدعا نگاری. آپ آنسرز میں ان کے پوائنٹس لکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلا ہے مدعا نگاری. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کیا ہے آپ کے پاس؟ اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنا. ٹھیک ہے، یہ ان کے پاس دوسرا ہے. تیسری کیا خوبی ہے کہ اعتدال اور توازن ان کی تحریروں میں ہوتا تھا. ٹھیک، اس کے بعد ان کے پاس جو ہے نیکسٹ خوبی جو ان کی آ جاتی ہے کہ انہوں نے بے جا اختصار اور بے جا اختصار کے مختصر ہونا اور بے جا طوالت جو ہوتی ہے
کہ اس کو بہت زیادہ بڑا اور بہت زیادہ کم نہیں لکھا بلکہ درمیانہ لکھا. تو یہ اس کے بعد نمبر 5 خوبی جو آ جاتی ہے وہ عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نمبر 6 بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولنا. اور نمبر 7 ہے تخیل اور جذبات سے دور رہنا. تو یہ 7 خوبیاں ان کے اسلوب بیان کی یہاں پر آپ کو دی گئی ہیں. اچھا، پھر ہے رشید احمد صدیقی نے ان کے متعلق کیا کہا. انہوں نے کہا کہ حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ رشید احمد صدیقی نے ان کے متعلق کہا. نیکسٹ آپ کے پاس جو لاسٹ پیرا ہے اس میں ان کی بکس کے متعلق آ جاتا ہے. اب بکس ہم دیکھیں گے. انہیں سب سے پہلے ایک تو سوانح نگار یعنی زندگی کے متعلق لکھنا، مضمون نگار اور نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والا. ٹھیک ہے، غلطیاں نکالنے والا تو کہا جاتا ہے. اور وہ سر سید کے قریبی ساتھیوں میں تصور کیے جاتے ہیں. اب ان کی بکس کی طرف جاتے ہیں اور بکس میں دیکھیں حیات جاوید ہے جو کہ سر سید احمد کی زندگی پہ انہوں نے لکھی. یادگار غالب ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے، دیوان حالی، مسدس حالی. مسدس حالی جو ہے وہ مد و جزر اسلام کو کہا جاتا ہے. حیات سعدی، اور یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسدس حالی مد و جزر اسلام کو کہا جاتا ہے. اور ان کی پہچان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ مسدس حالی ہی ہے جو کہ انہوں نے سر سید کے کہنے پہ لکھی تھی. اور سر سید نے یہ کہا کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کے آیا تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں تمام باتیں جو ہیں توحید کے متعلق کی گئی. تھینک یو.